گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں نماز کے مکروہات تحریمہ پر گفتگو چل رہی ہے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے مکروہات تحریمہ کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے مکروہات تحریمہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے جس میں ان اعمال اور افعال کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک نمازی اگر نماز میں وہ کام کر لے تو اس طرح کرنے سے وہ جہاں گناہ گار ہوتا ہے تو بعض صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں پھر اس نماز کو صحیح طور پہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرد کا سجدے میں اپنی کلائیوں کو بچھانا، زمین پر رکھ دیں۔ جی، یعنی مرد اگر سجدہ کر رہا ہے تو سجدے میں یہ جو کلائی کہلاتی ہے، صحیح، اس کلائی کو زمین پر بچھاتے ہوئے سمٹ کے، یعنی زمین سے چپٹ کے سمٹ کے اس طرح سجدہ کرنا کہ کلائی زمین پر بچھی ہوئی ہو۔ صحیح۔ تو اس حالت میں مردوں کو نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے سامنے، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہو، صحیح، کعبۃ اللہ شریف کی طرف اس کی پیٹھ ہو اور رخ ہماری طرف ہو، صحیح، اور ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے سامنے کسی شخص کا چہرہ نہ ہو۔ صحیح، اب اگر کوئی شخص پہلے سے بیٹھا ہوا ہے صحیح، اور اب نمازی بعد میں وہ اس سب منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی باتیں کر رہا ہے، اور نمازی آیا اور اللہ اکبر کہ نماز شروع کر دے اور اس سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا رخ نمازی کی طرف ہے، صحیح، تو پہلے سے کون تھا؟ صحیح، وہ شخص تھا۔ تو اب یہ نمازی گناہ گار ہوگا کہ اس نے نمازی نے کسی شخص کے چہرے کے سامنے رخ کر کے نماز شروع کر دی۔ صحیح، اس کو چاہیے تھا دائیں بائیں کسی اور جگہ ہٹ کے نماز ادا کرتا۔ تو اب یہ اس کنڈیشن میں نماز پڑھنا کہ سامنے کسی کا رخ ہو اور یہ نماز شروع کر دے تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے صحیح، اور آگے آ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے صحیح، تو اب گناہ اس پر ہوگا، اب نمازی کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، اب کراہت اس چہرہ کرنے والے کے اوپر ہوگی۔ تو اس طرح ہمارے وہ افراد بھی کہ جو عام طور پہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود نے پہلی صف پائی ہوتی ہے، خود نے پوری جماعت حاصل کر لی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات کچھ نہ کچھ تعداد ہمارے نمازیوں کی ایسی ہوتی ہے جن کی 1-2 رکعتیں چھٹ چکی ہوتی ہیں۔ اب امام کے سلام پھیرتے ہی اگلی صف میں بیٹھے ہوئے افراد وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے نکلنے کی کرتے ہیں، جبکہ پچھلی صف میں گزرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی اور لوگ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ بالکل نمازی کے سامنے رخ کر کے کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس نمازی کو جب تک وہ نماز سے فراغت نہ ہو ایک ٹینشن ہی سوار رہتی ہے، یا یہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ نمازی کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو گزرنا تھا اور اچانک دیکھا کہ آگے راستہ نہیں ہے اور کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے کھڑے نہ رہیں کہ جب اسلام پھیرے گا تو میں گزروں گا، بلکہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر کے پھر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کر لیں، جب اسی جگہ بقیہ سنتیں جو ادا کرنی ہیں ادھر ہی ادا کر لیں۔ تو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح ہمارے کثیر نمازیوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اچھا، گھر میں یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم گھر میں ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایسی صورت ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے گھر میں،
اب بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ سامنے سو رہے ہوتے ہیں، ایسی بھی صورت بن جاتی ہے، اب بچے کا چہرہ ہماری طرف ہے یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ بیڈ پر ہے اور مطلب ڈائریکشن کے اندر وہ آ گیا، بس یہ کہ چہرہ جو ہے نا بچے کا اگر ہے، بچہ ہو بڑا ہو صحیح، جوان ہو مرد ہو عورت ہو، تو اس میں نمازی کے سامنے کسی کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح، ہاں اگر کوئی اس طرح سو رہا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھی کروٹ پر کوئی سو رہا ہے اور ہم اس کے یعنی اب قریب اس کا نماز پڑھ رہے پچھلا حصہ سر ہے، ہیں، سر ہے چہرہ کمر نہیں. ہے، وہ ہمارے نمازی کے سامنے اس کی کمر اور سر آ رہا ہے، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہی ہے صحیح. اگلے لیٹے ہوئے شخص کا. تو اس صورت میں کسی سوئے ہوئے شخص کو سامنے رکھ کر، صحیح، رکھنے سے مراد ہے کہ اس نماز موجود ہے، ڈائریکشن ایسی بن جائے صحیح، کہ آگے کوئی سو رہا ہو اور صحیح، یوں نماز پڑھیں گے تو اس میں کراہت تنزیہی ہے. ٹھیک، بہتر ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہو بامر مجبوری صحیح، تو نماز ہو جائے گی لیکن پڑھنا نہیں چاہیے. کہ بس اوقات سونے والا وہ افعال کر جاتا ہے کہ جس سے جاگنے والوں کو بس اوقات ہنسی آ جاتی ہے، اور نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کر دیا، اس نے کوئی اول فل باتیں بکنا شروع کر دی. بعض لوگوں کو سوتے ہوئے بولنے کی عادت ہوتی ہے، صحیح، وہ کوئی بول پڑا اول فل، یہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ ہنس جائے گا کہ یہ نماز نہ ٹوٹ جائے. صحیح ہے. تو اس لیے سوتے ہوئے شخص کو کے سامنے یعنی قبلے کی طرف اگر وہ ہو تو احتیاط کرنی چاہیے نماز پڑھتے ہوئے. اچھا، نماز کے مکروہ تحریمی افعال میں سے ایک فعل یہ ہے ناک اور منہ کو چھپانا. صحیح، جیسے عام طور پہ ڈھاٹا باندھ لیتے ہیں، صحیح، عموماً اعتکاف میں ہوتا ہے. اعتکاف کے دنوں میں لوگ جو ہے وہ نقاب پوش بن کر جو ہے وہ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے اعتکاف کے حالت میں. تو ناک اور منہ نماز کی حالت میں چھپانا، صحیح، اب وہ چاہے وہ ماسک وغیرہ کے ذریعے ہو یا کسی رومال کے ذریعے ہو یا امامے کے شملے کے ذریعے ہو یا چادر کے ذریعے ہو. تو اس طرح نماز کے اندر ناک اور منہ کو چھپانا یہ نماز کے اندر کراہت تحریمی کا سبب بنتا ہے. البتہ بعض وہ صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے خواتین ہیں، دوران سفر نماز پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ چہرہ کھولیں گی تو لوگ اس بات کو کے مد نظر رہیں گے یار نماز سے پہلے تو پردے میں جب یہ نماز کے لیے چہرہ کھولیں گی تو بد طبیعت جو لوگ ہوتے ہیں وہ گناہوں کے ذرائع تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ایسی سیپریٹ جگہ ملتی ہے کہ جہاں پہ کوئی اجنبی آدمی انہیں نہ دیکھ پائے تو اس جگہ پہ اپنا چہرہ کھول کے اپنی ناک اور منہ نہ چھپائیں اور نماز چہرہ کھول کے پڑھیں. اور جہاں ایسی کنڈیشن ہے کہ اجنبی آدمی دیکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ اگر نقاب میں ہی نماز پڑھ لیں تو ان کے لیے کراہت نہیں ہے. یا مدنی برقع کا جو ایک انداز ہوتا ہے کہ آگے لٹک رہا ہوتا ہے برقع، تو اس کو آگے لٹکے ہوئے حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بے پردگی اور اجنبی آدمیوں کا آمنا سامنا نہ ہو تو پھر چہرہ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. بلا ضرورت کھنکار نکالنا نماز پڑھتے تاکہ پتہ چلے کہ بس یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بلا ضرورت کھنکارنا یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہو، مثال کے طور پہ قرآن پڑھتے پڑھتے بس اوقات گلا بیٹھ جانا جو ہم کہتے ہیں، گلا بیٹھ گیا، آواز صحیح ادا نہیں ہو رہی، حروف صحیح نہیں نکل رہے، یہ کھنکارے گا تو اس کی وجہ سے آواز سیٹ ہو جائے گی، قرآن صحیح طور پہ پڑھا جائے گا. تو اب یہ ضرورت ہے، حاجت ہے، یہاں کھنکارنے میں کوئی کراہت نہیں ہوگی. اسی طرح قصداً جماہی لینا، جان بوجھ کے اباہیاں جماہیاں یہ لینا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. ہاں اگر تھکاوٹ کے باعث، نیند کے غلبے کے باعث، عام طور پہ فجر کی نماز میں یہ ایسے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ تھکا ہوا ہو پھر نماز پڑھ رہا ہو تو یہ جماہیوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں بلا قصد اگر آ رہی ہے تو حتی الامکان ان کو روکنے کی کوشش کریں. روکنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو پکڑ لیں، دبا لیں. اس طرح سے بھی جماعی رک جاتی ہے. اور یہ تصور لے آنا بھی مجرب ہے. علامہ شامی علیہ رحمہ نے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمائے کہ مجرب عمل ہے. وہ کیا ہے کہ نماز کی حالت میں یا غیر نماز یہ تصور کر لے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعی نہیں آتی تو انشاءاللہ جماعی خود بخود رک جائے گی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شیطانی اثر سے محفوظ ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. جی کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے میں یہ تعریف کر رہا ہوں. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر بندے نے جو چادر اڑی ہوئی ہے لیکن وہ چادر کا ایک پلو جو اس نے اپنے آگے اور ایک اس کا سارا جو پیچھے کی طرف چھوڑا ہوا ہے, اس حوالے سے کیا نماز کے اندر کوئی کراہیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. نماز میں جیکٹ یا جرسی جس کے بٹن یا زپ ہو اگر وہ کھلی ہو تو اس سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض ہے کہ انسان روزہ ہوئے تے اپنا خط کرا سکتا ہے یا ناخن ہاتھوں میں یا پیروں میں کٹ سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نماز کے اندر چادر اوڑھی ہوئی ہے تو اس کا حکم بتائیں. صدل والی جو کیفیت بن جاتی ہے. جیسے اس وقت میری کنڈیشن ہے چادر کی جی کہ دونوں پلو آگے ہیں لیکن ایک راؤنڈ لگا ہوا ہے نا, تو اس صورت میں اگر دونوں پلو سامنے لٹکے ہوں جی تو نماز میں کراہت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر یہ پلو میں پیچھے کر لیتا ہوں, ایک پلو آگے لٹک رہا ہو اور ایک پلو یہ پیچھے لٹک رہا ہو, صحیح, لیکن چونکہ ایک بل میں نے دیا ہوا ہے, وہ بل دے کے پیچھے لٹکا لیا ایک آگے اور ایک پیچھے, صحیح, تو اس میں بھی کراہت نہیں ہے. کراہت اس صورت میں ہے کہ اگر یہ جو سر پہ بل آیا ہوا, اگر یہ بل نہ آیا ہوتا میں نے چادر لی ہوتی اور اس طرح جیسے عام طور پہ لوگ مفلر لٹکا لیتے ہیں, صحیح, کہ دونوں پلو یوں لٹک رہے ہوتے ہیں اور چادر کا بل بھی گلے میں نہیں ہوتا, نہ سر پہ ہوتی ہے چادر, بل آتا ہے نہ گلے میں آتا ہے, صرف اس طرح سر کے اوپر ڈال کے یوں لٹکا لیا جائے یا گردن پہ ڈال کے یوں لٹکا لی جائے دونوں پلو, تو یہ کراہت ہے. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پلو یوں لٹک رہا ہو سامنے اور دوسرا پیچھے, صحیح, اور بل نہ آیا ہو, تو اس طرح سے یہ ایک عمل صدل کہلاتا ہے, اور صدل نماز کے حالت میں مکروہ تحریمی عمل ہے. اس حالت میں نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے. ٹھیک. نماز کے اندر اگر جیکٹ پہنی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں, اس کا حکم ارشاد فرمائیں. اب اگر عام طور پہ جیکٹ جرسی جو پہنی جاتی ہے اس کے اندر شرٹ, ٹی شرٹ یا قمیص ہوتی ہے, صحیح, اور قمیص کے شرٹ کے اگر بٹن لگے ہوئے ہیں اور جیکٹ کے بٹن یا زپ نہیں لگی ہوئی, صحیح, اور وہ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں وسوسہ اس لیے آتا ہے کہ یہ کونے کہیں لٹکے ہوئے تو نہیں ہے اس کے, نہیں, یہ صدل میں شمار نہیں ہوتا. صدل میں صرف وہ کپڑے کو لٹکانا, صحیح ہے, یہ لٹکانا نہیں کہلاتا, اس کو تو پہننا کہا جاتا ہے. کبھی کسی نے جیکٹ جو ہے وہ یوں پہنی ہوئی ہو, صحیح, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے آپ نے جیکٹ لٹکائی ہوئی ہے, صحیح, اس کو لوگ یہ کہیں گے آپ نے پہنی ہوئی ہے, زب لگا لیں. صحیح, زب لگانا نہ لگانے کے اختیار ہوتا ہے لوگوں کا. تو نماز کی حالت میں اگر جرسی, جیکٹ وغیرہ کے اگر کسی نے زب نہیں لگائی, بٹن نہیں لگائے, لیکن اندر جو قمیص شرٹ پہنا ہے جس سے سینہ چھپا ہوا ہے, اس کے بٹن لگے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی کراہت ہے تحریمی تنزیہی نہیں ہے. پھر بھی بہتر یہ ہے کہ بٹن ہو تو لگا لینا چاہیے. روزے کی حالت میں ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں, بال بھی صاف کروا سکتے ہیں, گنجا بھی ہو سکتے ہیں, اور اپنے زلفیں کوئی تراشوانا چاہے سنت کے مطابق بنوانا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو البتہ داڑھی منڈانا چاہے روزہ ہو یا نہ ہو, داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا یہ ناجائز و گناہ ہے. اس کی روزہ غیر روزہ کسی بھی حالت میں اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے جو سوالات تھے ان کے جواب پیش کیے گئے. جی حضور, مکروہات تحریمہ پہ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مکروہات تحریمہ میں مزید جو کراہت والے افعال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ الٹا قرآن مجید پڑھنا. ٹھیک. مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں اگر اذا جاء نصر اللہ یہ والی صورت پڑھ لی, سورہ نصر. اب اس کے بعد والی صورت ہے سورہ لہب. اب یہ یوں پڑھتا ہے کہ پہلے اذا جاء پڑھ لی, اس کے بعد میں پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر, وہ پہلے ہیں. تو خلاف ترتیب قرآن پاک جان بوجھ کے پڑھنا یہ نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی عمل ہے. ہاں اگر ایسا ہوا کہ یہ پڑھنا چاہ رہا تھا پہلی رکعت میں سورہ کافرون, زبان سے نکل گئی سورہ اخلاص, اب دوسری رکعت میں اس کو اب بعد والی پڑھنی ہے, اس نے اب پہلی والی پڑھ لی سورہ کافرون, دوسری رکعت میں پڑھ لی. اگر یہ خلاف ترتیب پڑھنا قصدن ہے تو گناہ گار ہے, نماز مکروہ تحریمی ہے, ایسا آدمی گناہ گار ہے. اچھا, اگر اس نے بھولے سے پہلے والی صورت پڑھ لی
جیسے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی تو دوسرے میں تبت یدا پڑھ لی ہے، پڑھا خلاف ترتیب ہے لیکن بھولے سے پڑھا ہے، تو بھولے سے پڑھنے کی صورت میں کراہت نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، سجدہ سہو کسی بھی صورت میں لازم نہیں ہوتا۔ صحیح، مزید آگے ارشاد۔ اچھا، نماز کے مکروہ تحریمی افعال میں سے ایک یہ ہے کہ کسی واجب کو چھوڑ دینا۔ صحیح، جو نماز میں واجبات ہیں ان کو چھوڑنا، مثال کے طور پہ التحیات پڑھنا واجب ہے، اب کوئی قاعدہ اولا یہ واجب ہے، صحیح، وہ قاعدہ اولا جان بوجھ کے نہیں کرتا صحیح، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح، جبکہ دوسری رکعت میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ واجب تھا، صحیح، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، تو یہ واجب کا چھوڑنا جان بوجھ کے یہ بھی نماز میں مکروہ تحریمی عمل ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد قوما، صحیح، رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کو قوما کہتے ہیں، یہ قوما کرنا واجب ہے۔ صحیح، اس طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ ایک تعداد ایسی نمازیوں کی جو اس طرف دھیان نہیں رکھتی اور رکوع سے بس صحیح طور پہ کھڑے نہیں ہو پاتے، سجدے میں جانے کی فکر ہوتی ہے، سجدے سے صحیح طرح کمر سیدھی نہیں ہوتی، دوسرے سجدے میں جانے کی فکر ہوتی ہے، تو یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہی یہ واجب قومے کا اور جلسے کا چھوڑ رہے ہیں، تو یہ گناہ گار ہیں، اور جان بوجھ کے واجب چھوڑنے کی صورت میں سجدہ سہو بھی کافی نہیں ہوتا، اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر سجدہ سہو کی صورت موجود ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھیں، غور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پورا اس میں وقت دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اپنے وقت کی بچت کے لیے، ٹائم کے بچانے کے لیے جلسے میں اور قومے میں غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ فعل ہم نے قصدن کیا، جیسے بھی آپ نے سنا، اگر قصدن کیا تو اب سجدہ سہو بھی اس کا ازالہ نہیں کرے گا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تو لہذا جتنی اس طرح کی پڑھی ہیں ان سب کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا۔ تو تھوڑا سا آپ نے شاید 2-4 سیکنڈ ہی بنتے ہیں جن کو بچانے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اپنی نماز کو خراب کر لیتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارشاد عطاریت کر رہا ہوں ملتان شریف سے۔ عرض یہ ہے کہ گندم بوئی ہے اپنے گھر کے لیے 40 من یا 50 من، اپنے گھر کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں بوئی، تو کیا اس پہ بھی عشر واجب ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا، یہ عشر سے متعلق پوچھا، گندم انہوں نے اپنے گھر کے لیے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام طالب ہے اور میں ضلع منڈی بہودن سے عرض کر رہا ہوں، یہ جب نماز میں عمل کثیر کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ دوبارہ نیت کرو، دوبارہ نیت کرنے کے لیے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونے پڑے گا جماعت میں، یا جماعت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام عرفان ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے جسم میں کوئی پیشاب کا کوئی قطرہ اگر لگ جائے کپڑوں پر، کیا نہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا ہوں اور میں الٹے ہاتھ سے وضو کرتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے کچھ آپ بتا دیں۔ الٹے ہاتھ سے وضو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو آپ کا، تو انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں اس موضوع پر۔ گندم کے حوالے سے پوچھا، شاید گھر کے لیے انہوں نے لے رکھی ہوگی یا کچھ، جیسے گھر کے لیے بوئیں یا بیچنے کے لیے بوئیں، اس طرح گندم بوئی جائے گی نا، جیسے 40 من 50 من، یہ جو بونے کی بات فرما رہے ہیں، تو اس میں بھی عشر لازم ہوگا۔ صحیح، عشر یہ ہے کہ 10واں حصہ ان کو دینا ہوگا۔ اب اگر یہ 40 من ہے تو 40 من کا 10واں حصہ 4 من بنے گا، تو 4 من ان کو گندم عشر کے طور پہ دینا ہوگا۔ اگر وہ زمین ایسی ہے جس سے یہ پانی ڈول بھر بھر کے اس کو سیراب کرتے ہیں یا پانی خرید کے اس میں ڈالنا پڑتا ہے تو نصف عشر لازم ہوگا۔ نصف عشر کا مطلب ہے 5%۔ ٹھیک ہے، 20واں حصہ 5%۔ تو اگر 40 من گندم ہے تو ان کو دینے پڑیں گے 2 من، یہ ان کا نصف عشر بنے گا۔ اور اگر برسات کے پانی سے یا نہر کے پانی سے ہی زمین سیراب ہو جاتی ہے تو ان کو پھر عشر ادا کرنا ہوگا۔ اور اس بارے میں عشر کے حکام سے متعلق ایک رسالہ المدینۃ العلمیہ کا ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، نماز میں عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی، اب کیا کریں؟ کیا نماز کیسے شروع کریں؟ بیٹھ کے، کھڑے ہو کر، کیا بتائیں؟ جس حالت میں بھی نماز ٹوٹی ہے، صحیح، بس آپ اس حالت سے باہر آ جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ دوسری رکعت میں
پہنچ چکے تھے، اتحیات میں بیٹھ چکے تھے، صحیح. اب عمل کثیر ایسا ہوا دونوں ہاتھوں سے داڑھی کھجانے لگ گئے، صحیح. دونوں ہاتھوں سے امامہ سیٹ کرنے لگ گئے، صحیح. تو اس طرح نماز ٹوٹ گئی. صحیح. عمل کثیر یہ ہو گیا. اور عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ نمازی کا وہ کام کرنا کہ جس کو اس حالت میں دیکھنے والا نماز میں شمار نہ کرے، تو یہ عمل کثیر ہو گیا. اس حالت میں نماز ٹوٹ گئی. اب یہ نہیں کریں کہ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر اتحیات میں ہی اپنے آپ کو جاری ساری رکھیں. چونکہ اگر یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز میں قیام بھی فرض ہے، بلا عذر ساکت نہیں ہوگا. تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا یہ بھی فرض ہے، جب تک کوئی عذر ایسا نہ ہو جو قیام کو ساکت کر دے. تو اب ان کو کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر نئے سرے سے نماز شروع کریں گے. تو یہ دل میں نیت جماعت میں شامل ہونے کی اور نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر یہ اتحیات میں بیٹھ جائیں. ایک دفعہ پھر اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھ جائیں. اتحیات پڑھیں. اگرچہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ اتحیات جب امام کے ساتھ شامل ہو گئے، اتحیات پڑھنا شروع کر دی، تو اب یہ اتحیات کمپلیٹ کریں گے. صحیح. وضو کرتے وقت پیشاب کا قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے یا جسم پہ کہیں لگ جائے تو اس صورت میں کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ وضو کرتے وقت یا وضو سے پہلے یا وضو کرنے کے بعد کسی بھی مرحلے میں اگر کسی کے کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا ہے تو اس کو پاک کرنا ہوگا، پاک کرنا چاہیے. اب اگر وہ پیشاب کی ایک آدھ بوند تھی جو کہیں سے ان کو پتہ چلے واقعی پیشاب کی چھینٹ آئی ہے، تو اب وہ ایک آدھ بوند اتنی نہیں ہوتی کہ جس سے نماز نہ ہو. صحیح. اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر وہ درہم کے برابر پیشاب تھا، صحیح، درہم مطلب اتنا پانی ہتھیلی میں ڈالیں کہ اب مزید اس میں پانی ٹھہرنے کی گنجائش نہ ہو بلکہ چھلک جائے، صحیح، تو وہ جو آخری حد پانی کی بنے گی ہتھیلی پر، وہ مقدار، وہ پیمائش، وہ کہلاتی ہے درہم. صحیح. تو اگر درہم کے برابر پیشاب لگ گیا تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہے. صحیح. اور اگر درہم سے زیادہ پیشاب لگ چکا تھا تو اس صورت میں نماز ہوگی نہیں. جو پڑھی تو وہ ہوئی نہیں، 80 9 پڑھنی ہوگی. صحیح. تو یہ تفصیل مطلب ناپاکی کے حوالے سے ہے. الٹے ہاتھ سے وضو کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ الٹے ہاتھ سے وضو کرنے میں مثال کے طور پہ کلی جو کی آتی ہے، کلی کے لیے پانی سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. صحیح. ناک میں پانی چڑھانے کے لیے سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. مسواک سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے. اب ان کا سوال، جیسے آپ نے سوال سنتے ہی کہا تھا کوئی عذر ہو، تو اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پہ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں ہو رہا، بس اوقات فالج کا اثر یا کوئی ویسے ہی ہوتا ہے، پٹی بندھی ہے، تو کہ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے تو الٹے ہاتھ سے پہ کلی کی جا سکتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا جا سکتا ہے. ہاں، جو ناک کی صفائی ہے وہ الٹے ہاتھ سے کی جائے گی. صحیح ہے. اس میں سیدھے ہاتھ کا استعمال نہیں کریں گے، صحیح ہے، وہ الٹے ہاتھ سے ہی کریں گے. تو اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں ہو سکتا تو الٹے ہاتھ سے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن سیدھے ہاتھ ہوتے ہوئے سیدھے ہاتھ کو نہ دھونا. صحیح. تو اس طرح اگر کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ہاں، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ پلستر چڑھا ہے یا اس کو نہیں دھو سکتے تو پھر اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرنا ہوگا، جس کو مسح کرنا کہا جاتا ہے. ٹھیک. مزید مکروہات تحریمہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. نماز کے مکروہ تحریمی افعال، ان میں سے ایک یہ ہے قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن پاک پڑھنا. ٹھیک. تو قیام یہ متعین ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے. رکوع میں، قومے میں، سجدے میں، تحیات کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں. قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا یہ بھی ایک وبا ہے. جلد بازی کرتے کرتے سورہ ناس پڑھیں گے یا سورہ فلق یا سورہ اخلاص، ایک تو پڑھیں گے بھی مختصر صورتیں. آپ سورہ بقرہ پڑھیں ایک الگ بات ہے، پڑھیں گے بھی مختصر صورتیں اور ان کو اختتام بھی رکوع میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ولم یکن لہ کفوا احد کہتے کہتے رکوع میں چلے گئے. تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. قیام کی حالت میں مکمل قرات کر لیں، ختم کر لیں، اس کے بعد میں پھر رکوع میں جائیں. امام سے پہلے مقتدیوں کا رکوع اور سجود میں چلا جانا یا سر اٹھانا، یہ بھی ایک تعداد ہماری مقتدیوں کی اس فعل میں مبتلا ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع میں گئے نہیں ہوتے لیکن مقتدیوں کو لگ جاتا ہے کہ اب چونکہ انداز یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ قرات کا ٹھہراؤ کر لیا ہے، اب آہستہ ہو گئے، قرات بند ہو گئی، اب یہ رکوع میں جا رہے ہیں، مقتدی پہلے سے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسی سر اٹھانے کا مرحلہ ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ
سننے سے پہلے یا سنتے ہی فوراً امام سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، یہی حال سجدے میں جانے کا ہے. تو ایسا عمل کرنا یہ سخت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک میں روایت کا خلاصہ ہے، صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر سے بدل دے. یعنی امام سے پہلے سر اٹھانا، اب چاہے وہ رکوع سے پہلے سر اٹھا لے یا سجدے میں ہے اس سے پہلے سر اٹھا لیں، تو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا، رکوع سے سر اٹھانے پر کتنی سخت وعید ہے کہ کیا اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے بدل دے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک آپ ایک محدث کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے جاتے رہے. ایک عرصے تک اپنے شیخ کا، استاد کا انہوں نے دیدار نہیں کیا، وہ پردے میں رہ کے پڑھاتے تھے. خیر ان کا اپنا انداز تھا، کبھی پوچھا نہیں. بالآخر تعجب ہوا، ایک دفعہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کی زیارت کرنی ہے. تو انہوں نے پھر اپنے چہرے سے جو بھی پردہ تھا وہ ہٹایا تو چہرہ انسانی چہرہ نہیں تھا، وہ گدھے کے چہرے سے کچھ تبدیل ہو چکا تھا. تو فرمایا کہ انہوں نے پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحب زادے، دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی تو میں نے اس کو مطلب بعید سمجھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں نے جان بوجھ کر امام پر سبقت کی. اس سے پہلے رکوع سے سر اٹھایا تو اس سے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. تو بالکل ڈر جانا چاہیے. اور احادیث میں جو چیز بیان کر دی گئی وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہم نہیں نکال سکتے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو نبی کا فرمان حق ہے، اٹل ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. جب نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے اللہ تعالیٰ بدل دے، تو ہمیں بچنا چاہیے سمجھ سے. اور نمازی حضرات کو اس بارے میں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہیں مقتدی. مقتدی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا. امام کا مطلب پیشوا، اس کا مطلب ہے آگے چلنے والا. وہ ہمیں لیڈر ہے، وہ ہمارا، وہ لے کے چلے گا، ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوں. تو ہم امام سے آگے بڑھیں، عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی. عقل بھی کہتی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں. جی کالز دیجیے. محمد طفیل اتاری عرب شریف کے شہر جبیل سے عرض کر رہا ہوں. حضور اگر کسی آدمی نے بہت ساری نمازیں جو ہے نا وہ پینٹ فولڈ کر کے پڑھتا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اب وہ ساری نمازیں اس کو دہرانی پڑیں گی؟ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو اس کا جواب عرض کرتے ہیں. جی کے بارے میں بتایا تھا نا ترتیب یعنی صورت کی، یعنی پہلے ترتیب سے پڑھنا چاہیے. جس کو ایک صورت آتی ہے مثلا جو صورت اخلاص ہی پڑھنا جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مایوس نہ ہو، اگر ایک ہی صورت آتی ہے تو انشاءاللہ ابھی عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں محمد فیاض اتاری بات کر رہا ہوں کراچی. حضرت سوال یہ ہے کہ نماز میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا جماعت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام حسین بشک ہے اور میں عرب شریف املج شہر سے بول رہا ہوں. امام صاحب کا مغرب کی تیسری رکعت میں ابھی گئے ہیں تو میں تیسری رکعت میں شامل ہو گیا ان کے ساتھ. انہوں نے سلام پھیرا، میں بھی اٹھ گیا، لیکن دونوں رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہوئی یا ایک رکعت پڑھ کے بھی دو ان کے عطیات میں بیٹھنا پڑے گا، یا دونوں مکمل کر کے بیٹھنا پڑے گا، یا ایک ان کے ساتھ جو پڑھی ہے ایک اور پڑھ کے پھر عطیات میں بیٹھنا پڑے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی حضور ارشاد فرمائیے کہ بہت ساری نمازیں پینٹ کو فولڈ کر کے پڑھی یا شلوار کو، کیا ہوگا ان نمازوں کا؟ شلوار کو نیفے کی طرف سے فولڈ کرتے رہے، پینٹ کو پائچے موڑتے رہے، آستینیں اوپر چڑھا چڑھا کے نمازیں پڑھی، تو جو حکم شریعت ہے وہ یہی ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور یہ کلائی کے اندر تھوڑی یہ ہے کہ اگر نصف کلائی سے زیادہ اگر اونچی آستین فولڈ کی ہوئی تھی تو کراہت تحریمی ہے، اور اگر نصف کلائی سے کم ہے، نصف کلائی کے برابر ہے تو کراہت تحریمی نہیں ہے. تو اب جو اگر کوئی بھی نماز چاہے وہ پینٹ فولڈ کرنے کی صورت میں ہو یا کوئی بھی واجب ترکیہ یا کوئی بھی مکروہ تحریمی عمل کر کے نماز پڑھتے رہے، آج پتہ چلا کہ میں تو اسی طرح نماز پڑھتا رہا ہوں،
بھائی یوں سمجھ لیں کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ گیا، اس کو بھولا نہیں کہتے، ہمارے محاورہ ہے. لیکن نمازوں کے اندر ایسا نہیں کہ نمازیں بھی معاف، جو غلطیاں ہوئیں تو اب بس نیا چیپٹر چلے گا. جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں بھائی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک موقع مل گیا صحیح ان کے ازالے کا، آپ ان کے اعادے کی ترکیب بنائیں. یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ توفیق نصیب ہو اور وہ یہ سوچے. بالکل بالکل، یہ سوچ بھی اللہ کی عطا سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور یہ توفیق الہی ہے کہ بندے کو جیتے جی یہ موقع مل گیا کہ اپنی نمازوں کو، فوت شدہ نماز یا ایسی نمازیں جو ناقص ادا ہوئیں ان کو دوبارہ دہرانے کا اس کو موقع مل رہا ہے. صحیح بات. تو یہ دہرانی ہوں گی. صحیح. اور جس طرح قضاء عمری کے اندر تخفیفات ہیں، اگر کسی کی اس طرح مکروہ تحریمی افعال کر کے نمازیں پڑھنے کی ایک طویل فہرست ہو نمازوں کی، تو وہ قضا نمازوں میں جو بیان کیے جاتی ہے 4 تخفیفات، ان تخفیفات کے مطابق ان کا بھی اعادہ کر سکتا ہے. نماز کے احکام جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے اس کے اندر قضا نمازوں کا طریقہ یہ پورا ایک رسالہ موجود ہے. آپ اسے حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ آسانیاں ہیں. تو آپ جو ماضی کی نمازیں ہیں جس سے متعلق آپ نے پوچھا، دہرانے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہو جائے گی. ایک ہی صورت یاد ہے حضور، کیا کریں؟ ایک ہی صورت یاد ہے، دوسری صورت یاد کر لیں. یاد کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ مصروفیت، ٹائم ہی نہیں ہے. سب کچھ یاد کر سکتے ہیں، اور بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ یہ آپ نے کہنا ہے، وہ کہنا ہے. بہت ساری چیزیں یاد کرنے سے یاد ہو جاتی ہیں. تو قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. صحیح. تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو واقعتاً آپ دیکھ لیں بچے قرآن پاک کے حافظ ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، توجہ کی بات ہے. صحیح. توجہ دیں تو قرآن پاک بہت جلدی آپ حفظ کر سکتے ہیں. چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، خاص طور پہ آخری 10 صورتیں علم ترى کیف سے لے کے والناس تک، یہ 10 صورتیں بنتی ہیں. عام طور پہ مسلمانوں کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہیں، تو ان صورتوں کو یاد کر لیں. بالفرض اگر صورتیں ابھی کی کرنٹ پوزیشن کے مطابق ان کو صورتیں یاد نہیں ہیں، ایک ہی یاد ہے، تو اسی صورت کو دوبارہ اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان معنوں میں حرج ہے کہ آپ کیا ساری زندگی یہی روٹین چلاتے رہیں گے؟ تو آپ صورتیں یاد کریں، ہدف بنائیں کہ میں نے ایک دن میں ایک صورت یاد کر لینی ہے. ایک آیت میں ہفتے میں ایک صورت یاد کر لیں، مہینے میں 4 ہو جائیں گی. آسان ہے، 5 6 آیتوں کی وہ آخری 10 صورتیں ہیں، آسانی سے یاد ہو جائیں گی. فجر میں ایک آیت یاد کر لی، ظہر میں دوسری یاد کر لی، عصر میں تیسری، آپ مغرب کے اندر تینوں پڑھ سکتے ہیں، اس قابل ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے تحت عشاء کی نماز کے بعد عمومی طور پہ، کہیں فجر کے بعد کی ترکیب ہوتی ہے، تو عمومی طور پہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے. 41 منٹ غالباً جس کا یہ ٹائم رکھا جاتا ہے. فری آف کاسٹ آپ کو پڑھایا جائے گا، کوئی پیسے بھی نہیں لے جائیں گے، آپ کی نماز بھی درست کروائی جائے گی، قرآن پاک بھی درست پڑھنا سکھایا جائے گا. ٹائم نکالیں. ٹھیک. آپ جس طرح مختلف لینگویج سیکھنے کے لیے 2 3 6 مہینے کے کورسز کرتے ہیں، اور اس زبان پہ ان حروفوں کو چڑھانے کے لیے کتنی مماریاں سمجھ لیں کرنی پڑتی ہیں. لگے رہتے ہیں کہ چونکہ مجھے فلاں ملک جانا ہے، وہاں پہ اردو نہیں چلے گی، مجھے انگلش میں بات کرنی ہے، مجھے فلاں چائنیز زبان سیکھنی ہے، اس میں بات کرنی ہے. یہ سب سیکھیں گے. کاروبار چونکہ وہاں پہ، اس لیے وہاں پہ کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا. تو عبادت کرنے کے لیے ہمیں عربی زبان، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عربی زبان، قرآن کی عربی لینگویج، پھر جنت میں بھی عربی زبان ہوگی. تو اس کو سیکھیں، قرآن پاک سیکھیں. مدرسۃ المدینہ بالغان آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی عرصے میں آپ بہت ساری صورتیں سیکھ جائیں. نہ صرف خود سیکھیں گے، انشاءاللہ ایسا جذبہ ملے گا کہ آپ سکھانے والے بھی بن جائیں. اور ایک تعداد مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے والے مدرسین کی وہ ہوتی ہے کہ جو آج سے کچھ سال پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا، ان کا جذبہ ان کے شامل حال رہا، اور توفیق الہی انہیں نصیب ہوئی، انہوں نے قرآن پاک درست پڑھنا سیکھا، اور آج وہ پڑھا رہے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور آگے سکھائے. لیکن نماز ان کی ہو جائے گی، ایک نماز صورت ہو جائے گی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جماعت کے ساتھ ہیں، وضو ٹوٹ گیا، اب نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکلنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز جس پوزیشن میں بھی ٹوٹی ہے، صحیح ہے، آپ اپنے آپ کو تو اس پوزیشن سے آپ نکال لیں، باہر نکال لیں. ٹھیک ہے، آپ نارمل کھڑے ہو جائیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ آگے ہو کر اسی صف سے آگے آگے جاتے، جس صف میں کھڑے تھے اسی صف کے آگے جاتے ہوئے نکل سائڈ سے دیوار سے نکل جائیں، دائیں بائیں کسی بھی جانب جا کر سائڈ سے آ جائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ واپسی لیں، اور جو پیچھے صف اگر بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو چیرتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں. چیرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہٹو بس مجھے راستہ دو، نمازیوں کا خیال رکھنا ہے. صحیح ہے. جب آپ آئیں گے تو خود بخود نمازی بھی آپ کی ڈائریکشن دیکھ کے کہ ایک دم آدمی واپسی آ گیا، صحیح، تو وہ خود بخود کچھ نہ کوئی راستہ دیں گے. صحیح، تو بالکل نرم ملائم ہو کر صحیح نکل جائیں. اپنی ناک وغیرہ پہ ہاتھ رکھ لیں. اب یہ ایک طریقہ لکھا ہے کہ ایسے موقع پر چونکہ یہ شرم کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، تو اس بنا پہ فقہاء کرام نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تاکہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوں ان کو یہ وسوسے نہ آئیں، تو یہ ہے کہ منہ پر کوئی ہاتھ رکھ لے، تھوڑا کھانسے تاکہ لوگ یہ سمجھیں، ہو سکتا ہے اس کو قے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو توجہ یعنی اس طرف سے ہٹ جائے جو لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پہ فوراً آتی ہے. صحیح. تو منہ پہ ہاتھ رکھے. یہ بھی آپ دیکھیں اسلام کا کتنا زبردست ایک وہ ہے مدنی پھول کے حیا، اس کے اندر حیا کا پہلو، توجہ وہاں سے ہٹا کے اس طرف مبذول کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے جا رہا ہو کہ سخت کھانسی ہو گئی اور اب اس کو کہیں بلغم نہ نکل جائے، کوئی ایسی صورت، تو اب یہ یوں چلے گا. مغرب کی نماز والا جو میٹر ہے، آخری رکعت کے اندر قادے میں شامل ہوئے، اتحیات پڑھ لی اور اب 3 رکعتیں جو پڑھیں گے وہ کس طرح پڑھیں گے؟ تیسری رکعت نہیں ملی، نہیں ملی. اگر تیسری رکعت نہیں ملی تو یہ تو بہت آسان طریقہ ہے بھائی. یوں سمجھیں جب یہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑے ہوں گے تو ان کو کوئی رکعت ملی ہی نہیں. اصل میں کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ اتحیات پڑھی ہے ابھی، تو اب دوسری رکعت، یعنی ان کو یہ شاید یہ بھی ایک رکعت لگ رہی ہے، یہ سمجھ لیں آپ. بھائی جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہوا، صحیح، سجدے میں ہوا یا تحیات میں ہوا، تو جماعت مل گئی، رکعت نہیں ملی، تو ابھی صورت میں یہ کھڑے ہو کے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 3 رکعتیں ادا کریں، جس طرح پڑھنے کا طریقہ ہے، نارمل طریقہ ہے. ہاں اگر ان کو یہ تیسری رکعت مل جاتی ہے، تیسری رکعت کے رکوع میں یا تیسری رکعت کے قیام میں شامل ہو جاتے تو ان کو 1 رکعت مل گئی امام کے ساتھ، اب ان کو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ دراصل اپنی وہ رکعت پڑھ رہے ہیں جو چھٹ گئیں. صحیح. ان کی چھٹی کون سی ہیں؟ پہلی اور دوسری. تو اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو کھڑے ہو کر پڑھیں گے، پہلی رکعت پڑھیں گے پہلے، صحیح ہے، پھر اس کے بعد میں پڑھیں گے دوسری رکعت. پہلی رکعت میں چونکہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم سے سٹارٹ لیتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تسمیہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں. تو یہ ترتیب اور ان سب چیزوں کو قیام کی حالت میں پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں. اب سجدے میں جانے کے بعد ان کو کھڑا نہیں ہونا. صحیح ہے. جیسے پہلی رکعت میں 1 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، اس مقام پہ کھڑا نہیں ہونا. کیونکہ تعداد کے اعتبار سے ان کی 2 رکعتیں ہو گئیں. ایک امام کے ساتھ پڑھ لی اور 1 رکعت انہوں نے ابھی پڑھ لی. جب 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں تو قعدے میں بیٹھنے کا حکم ہے. اب یہ قعدے میں بیٹھیں، اتحیات پوری پڑھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں. صحیح. اب تعداد کے اعتبار سے ان کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 2. لیکن انہوں نے اپنی فوت شدہ رکعت کون سی پڑھی تھی؟ ابھی ایک ہی پڑھی، ایک پڑھی ہے پہلی. اب یہ پڑھیں گے دوسری رکعت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہوتا ہے، تو یہ سورت بھی ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد. یہ رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے. یعنی اتحیات کا جو معاملہ ہے نا، اس میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اتحیات میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا. ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ہر 2 رکعت پوری ہونے پہ اتحیات میں بیٹھنا ہے. صحیح. 1 رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، صحیح. 1 اکیلے پڑھ لی، کتنی ہو گئی؟ 2. اب آپ بیٹھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ مغرب کی نماز کا معاملہ ہو یا 4 رکعت والی ظہر عصر عشاء کا معاملہ ہو، تو ترتیب یہی رکھیں. تعداد کے اعتبار سے اتحیات کا لحاظ رکھیں گے اور قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے
پہلی رکعت دوسری رکعت اس کا خیال رکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو باتیں ہوئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.